نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. ایمان والوں کو اللہ پاک کا حکم ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی رسول کی اطاعت کرے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکموں کو ماننا اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا، یہ اللہ کی اطاعت ہے. یہ تسبیح بن کر ہو گئے، یہ رکھو جیب میں رکھو. ایک وقت میں ایک کام ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ پڑھو تو ہم الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ایک ہی پڑھیں گے، یا سبحان اللہ پڑھیں گے یا الحمدللہ پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ جو حکم دیا ہے وہ کرو، کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. یہ اللہ کی اطاعت. لیکن اس میں کمزور ہے، سارے لوگ کمزور ہیں، اس میں اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ میری بھی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. رسول کی بھی اطاعت کرو. رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت، کیونکہ رسول کی اطاعت کا حکم بھی اللہ ہی نے دیا. تو جو سنت رسول ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کا اپنا بھی حکم ہے، اور اللہ کے رسول کا جو حکم ہے وہ بھی گویا کہ اللہ کا حکم ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. فرمایا ولا تبطلوا اعمالکم. اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارے اعمال ضائع، ختم. فرمایا کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں ان کے اعمال تو بچے رہتے ہیں، لیکن جو اطاعت نہیں کرتے ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. وہ لوگ جو کافر ہیں اور کفر کے بعد انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا ہے. ہم دیکھتے ہیں کافر کتنا زور لگاتے ہیں کہ مسلمان نہ رہے. تو یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہے. ایک تو خود کافر ہے، دوسرا جو ہے وہ روکتے بھی ہیں، مختلف حربے استعمال کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، آجی غلط چیزیں پیش کرتے ہیں. اب آج کل جو ٹرمپ ہے اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے، معاہدہ ابراہیمی. معاہدہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جو قومیں مانتی ہیں، یہودی بھی مانتے تھے، مشرکین بھی مانتے تھے، اور نصرانی بھی مانتے تھے، اور مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا سسٹم ہو کہ ایک مسجد ایسی بنائی جائے کہ ایک کونے میں مسلمان نماز پڑھے، ایک کونے میں یہودی اپنی عبادت کرے، اور ایک کونے میں عیسائی اپنی عبادت کرے. یہ آج کل وہ معاہدہ ابراہیمی وہاں گیا ہے عرب میں، اس نے یہ وہاں بتا کے آیا ہے کہ سارے اس میں شامل ہو. تو گویا کہ یہ تو مرغوبہ بن جائے گا، کفر بن جائے گا. گویا کہ اللہ کے راستے کے روکنے کے یہ حربے ہیں. اب یہ نیا حربہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، معاہدہ ابراہیم. فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. ایک تو خود کافر ہیں اور دوسرا کہ اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. فرمایا ان کا انجام کیا ہو گیا؟ ثم ماتوا وهم کفار.
اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے۔ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے یار کتنے اچھے اچھے خوبصورت لوگ ہیں، ان کو دوزخ میں کس طرح ڈالا جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ کفر بھی کیا، اللہ کے راستے سے روکا بھی، اور اسی حالت میں مر گئے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار، کفر کی حالت میں مر گئے، پھر کیا ہوگا؟ فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں، میڈیا پہ دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ مسلمان کہتے ہیں ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم ہی بخشے جائیں گے، تو ہم کیوں نہیں بخشے جائیں گے؟ پھر یہ پڑھو نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمارا تو نہیں ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ قرآن کس کا نازل کردہ ہے؟ اللہ کا ہے، اور جب اللہ کا ہے تو پھر اللہ کا یہ حکم ہے، پھر اس حکم کو مانو، یا اس کے مقابلے میں تمہارے پاس کوئی اللہ کی بات ہے تو وہ پیش کرو۔ اچھا چلو اس کو نہیں مانتے ہو تو اور تمہارے پاس کیا ہے؟ قرآن کے علاوہ کوئی سچائی دنیا میں ہے جی؟ نہیں ہے۔ یا تو پھر تم کوئی اور کتاب لے کر آؤ نا، جس طرح کی تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کی حفاظت ہی نہیں ہوئی، وہ دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر موجود ہے بھی، تورات اور انجیل موجود بھی ہے، تو وہ تبدیل شدہ ہے، اور قرآن میں کوئی تبدیلی آج تک نہ کوئی کر سکا اور نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا۔ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، پھر یہ فرمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا وهم کفار، پھر وہ فوت ہو گئے اسی حالت میں، کفر کی حالت میں وہ فوت ہو گئے، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کوئی بچہ ہونا جی، باہر کا بندہ کوئی بات نہ مانے تو بندے کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن گھر کا بچہ ہو، گھر کا فرد ہو، چھوٹا ہو، اور وہ بات نہ مانے تو بندے کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کے گھر کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جب اس کا حکم نہیں مانیں گے تو اللہ کیسے چھوڑیں؟ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ اب یہ کوئی قرآن پڑھے گا، کوئی قرآن سنے گا تو اس کو سمجھ آئے گا بھی ہماری بخشش کیوں نہیں ہو، وہ تو قرآن بتاتا ہے، اس کے قریب کون آتے ہیں؟ نہیں آتے، تو گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، پس تم غم نہ کرو اور یہ بھی نہیں کہ تم صلح کی طرف اس حالت میں بلاؤ کہ تم کمزوری دکھاؤ، یعنی کافروں، ایک تو تم گھبراؤ نہیں، فلا تہنوا، غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، اور فرمایا کہ وتدعوا الی السلم، تم کافروں سے خامخواہ صلح کرو، دب کے صلح کرو، دب کے صلح جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسی صلح ہے کہ دونوں کی طرف سے برابری ہے پھر تو جائز ہے، پھر اسلام حکم دیتا ہے کہ صلح کر لو، لیکن اگر دب کے کرتے ہو تو دب کے صلح کرنا جہاد ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے، اور دب کے صلح کرنا یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ کے حکم میں جائز ہے، باقی کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے۔ فرمائے فلا تہنوا، تم کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، وتدعوا الی السلم، یہ کہ تم صلح کرو، صلح کی طرف بلاؤ، کمزور پڑ کے نہیں بلانا، وانتم الاعلون، اور تمہیں کو اللہ کامیابی دے گا، وانتم الاعلون، ہاں جی، اللہ مسلمانوں کو، اگر مسلمان پکے ہوں، سچے ہوں، جس طرح اوپر فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرنے والا ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، اور اب ہم نے پاکستان میں بھی دیکھ لیا کہ اللہ کی مدد کیسی ہے، ورنہ ہم تو کمزور ملک ہے، چھوٹا ملک ہے، پاکستان ہندوستان کے مقابلے میں چھوٹا سا ملک ہے،
لیکن یہ مدد کس کی آئی؟ اللہ کی۔ اللہ کی مدد اسی طرح آتی ہے۔ فرمایا کہ خامخواہ صلح نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ تمہیں اونچا رکھے گا، اوپر رکھے گا، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور تمہارے اعمال کو اللہ کم بھی نہیں کرے گا۔ کسی نے عمل کیا، نماز پڑھی، یہ نہیں کہ آدھے کا ثواب ملے، پورے کا ثواب ملے گا۔ ہاں اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے اور بیٹھ کے پڑھتا ہے تو پھر لازمی بات ہے اس نے اپنے ثواب کو خود ہی ادا کر دیا۔ یہ جو نفلی نماز ہے نا، کئی لوگ نماز کے بعد بیٹھ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ بیٹھ کے پڑھنے کا حکم تب ہے جب آپ میں جان نہیں تو کھڑے ہو کے پڑھیں۔ بیٹھ کے پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا جی؟ آدھا ملے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تمہارے اس عمل کو کم نہیں کرے گا۔ ہاں تم نے کم کر لیا، بیٹھ کے پڑھ لیا، یہ تو تمہارا اتنی غلطی ہے نا۔ تو فرمایا کہ فلا تہنوا، تم غم نہ کرو، کمزور نہ پڑو، وتدعوا الی السلم، اور اس طرح صلح بھی نہ کرو کہ دب کے صلح کرو، وانتم الاعلون، اور تم ہی اوپر رہو گے، کامیاب رہو گے، واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ولن یترکم اعمالکم، اور اللہ ہی تمہارے اعمال کو کم نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔